ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لغو کلام اور بیہودہ افعال نہیں چھوڑتا تو اللہ تبارک و تعالی کو کوئی حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑے رکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا مقصد بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی جہاں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کا حکم دیا تو ساتھ ہی وہاں مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم نیک بن جاؤ۔ کہ پورے سال میں شیطان نے جن غلط کاموں پہ لگا دیا تھا، خواہشات نفس جن کا غلط کاموں پہ لگ گیا تھا، رمضان المبارک میں شیطان کو اللہ قید کر دیتا ہے اور روزے کی وجہ سے انسان کا نفس بھی کمزور ہوتا ہے تو گناہ چھوڑنے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جن گناہوں میں ملوث ہے ان کو چھوڑے، سچے دل سے توبہ کرے، اور جو نیک کام نہیں کر رہا تھا، شیطان رکاوٹ بنتا تھا، نہیں کرنے دیتا تھا، ان کو کرنے لگ جائے۔ ایک مہینہ اپنی مستقل عادت بنا لے اور نیت ہو کہ ہمیشہ کروں گا۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ احادیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے تو اللہ خرچ ہی کیے جا رہا ہے، لیکن ذرہ برابر بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آئی۔ تو اللہ کے خزانے میں کمی تو نہیں ہے کہ ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا کہ بھائی پیچھے مال تھوڑا ہے لہذا کم، بلکہ انسان تو اگر ہم روزانہ کی روٹین دیکھیں تو ہم عام دنوں کی بقدر روزے میں زیادہ کھاتے ہیں، سحری میں زیادہ کھاتے ہیں، افطاری میں زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے خزانے میں مال کی کمی نہیں ہے۔ یہ تو ہماری تربیت کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے آئیں۔ یہ ایک مہینہ اللہ نے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ترغیب دینے کے لیے، لالچ دینے کے لیے نیکی کی قدر کو بھی بڑھا دیا۔ اگر نیکی کی قدر وہی رکھی جاتی تو پھر انسان کو زیادہ لالچ نہ ہوتی۔ اللہ نے نیکی کا درجہ بھی کئی گنا، 70 گنا بڑھا دیا تاکہ بندہ مزید شوق میں، مزید لالچ میں زیادہ نیکیاں کرے۔ تو جب انسان اپنے برے اعمال کو چھوڑتے ہی نہیں ہے، یعنی رمضان اور غیر رمضان میں جو وہ طرز زندگی تھا اس میں ذرہ بھی فرق نہیں لے کر آتا، تو پھر تو روزے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سے راتوں جاگنے والے ایسے ہیں کہ سوائے جاگنے کے ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ رکھا ہے، جھوٹ اسی طرح بولتا ہے، غیبت اسی طرح، نمازیں پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا اب بھی نہیں پڑھتا، حرام پہلے بھی کھاتا تھا اب بھی کھاتا ہے، جو گناہ کر رہا تھا ان میں سے کوئی بھی نہیں چھوڑا، سوچا بھی نہیں کہ چل یہ گناہ میں چھوڑ دوں۔ سارے نہیں چھوڑتے تو آدھے چھوڑ دے، کچھ چھوڑ دے۔ اگر تبدیلی لا رہا ہے اپنے اندر تو پھر تو رمضان کا فائدہ ہے، لیکن جیسے زندگی پہلے گزر رہی تھی اسی طرح گزر رہی ہے، تبدیلی نہیں آ رہی، نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، برائیوں سے رک نہیں رہا، تو پھر اس کے رمضان کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ فرض ادا ہو جائے گا روزہ رکھنے سے، لیکن روزے پر جو اجر ملنا تھا، جو فائدہ ہونا تھا، اس سے محروم رہ گیا۔ تو رمضان المبارک میں انسان کوشش کرے کہ اپنا روزہ، اپنے دیگر اعمال اتنے درست کرے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ جس کا رمضان اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے معافی نامہ جاری فرما دیتے ہیں کہ جا بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ تب ہوگا کہ جب ہماری نیت ہوگی۔ اصل میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں نیک بننے کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ دنیا کے کاموں کے لیے ہم ارادہ رکھتے ہیں، کسی کام کے لیے تھوڑا رکھتے ہیں، کسی کے لیے زیادہ رکھتے ہیں۔ گھر بنانا ہو تو اس کے لیے انسان پلاٹ لینا ہو، اس کے لیے تھوڑا تھوڑا روزانہ کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کی شادی کرنی ہو اور کوئی اہم کام ہو تو اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ روزانہ کرنے کی فکر کرتے ہیں کہ یار تھوڑا تھوڑا جوڑیں، کل ہم نے یہ بھی کام کرنا ہے۔ یہ ایک دنیا کے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں جن کے لیے ہم فکر کرتے ہیں، تو آیا جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے بھی کبھی فکر کی؟ جس طرح بیٹے کی شادی کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے، اسی طرح جن کو اللہ توفیق دیتا ہے حج عمرے کے لیے کوشش کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں،
یا دیگر دنیا کے کاموں کے لیے فکر رکھ کے کام کرتے ہیں، تو یہ جب فکر ہمارے اندر پیدا ہوگی آخرت کے لیے کہ یار یہ تو دنیا کا کام ہے، وقت آئے گا ہو جائے گا، لیکن جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے بھی کچھ تیاری کروں، جب یہ فکر ذہن میں آئے گی تو خود بخود تبدیلی آئے گی، انسان کئی گناہوں کو چھوڑ دے گا، کئی نیکیاں کرنے لگ جائے گا۔ تو یہ فکر انسان اپنے اندر روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کر انسان سوچے کہ میں اب اگر مجھے موت آ جائے تو میں کس حال میں ہوں۔ اسے مراقبہ موت کہتے ہیں۔ جو بندہ مستقل مراقبہ موت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو وقت کا ولی بنا دیتے ہیں۔ روزانہ 5 منٹ بیٹھ کر انسان سوچے کہ ابھی اگر میں مر جاؤں تو میرا کیا حال ہے، میری نیکیاں کتنی ہیں، میری برائیاں کتنی ہیں۔ دل میں خوف پیدا ہوگا۔ 2-4 دن جب انسان کرتا ہے، ظاہر بات ہے مجھ جیسا گناہ گار بندہ جب رات کو بیٹھ کے سوچے گا میری نیکیاں کتنی، تو پہلی بات ذہن میں آئے گی ابھی تو عشاء ہی نہیں پڑھی، اب اس حال میں مروں گا تو میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، بہنوں کا حصہ نہیں دیا، لوگوں کا رقم دینی ہے، حرام کھا رہا ہوں، نمازیں مکمل نہیں ہیں، زکوٰۃ مکمل نہیں ہے، دیگر عبادات مکمل نہیں ہیں، کن کن گناہوں میں ملوث ہوں۔ نیکی اور برائی قیامت والے دن اللہ کی جانب سے حکم ہوگا، اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ خود دیکھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، حساب کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اگر وہاں دیکھنے کا فائدہ نہیں ہوگا، وہاں انسان کو پتہ چل جائے گا جب اعمال نامہ آئے گا، پوری زندگی بلوغت سے لے کے مرتے دم تک اچھے برے اعمال سامنے ہوں گے، اور ٹوٹل کے اعتبار سے انسان کو پتہ ہوگا کہ میرا انجام کیا ہونا ہے، میں نیک ہوں یا برا ہوں، مجھے سزا ملے گی یا معافی مل جائے گی۔ تو وہاں فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس حال میں ہے اسی میں رہے گا، اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہمیں فائدہ ہے کہ اگر بیٹھ کے سوچیں گے نیکیاں زیادہ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، گناہ زیادہ ہیں تو پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ ایک دن انسان کرے گا، 2 دن کرے گا، دل میں خوف پیدا ہوگا کہ یار میرے تو نمازیں مکمل نہیں ہیں، میرے تو فلاں کام مکمل نہیں ہیں، چلو میں ان کو ادا کروں۔ جب یہ نیت دل میں بنے گی کہ چلو یہ اعمال میں کروں، مرنا بھی تو ہے، تو جب انسان نیت کر کے چلتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میری طرف آئے گا میرا وعدہ ہے میں اس کی مدد کروں گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا کہ جو نیک بننا چاہے گا، برے اعمال چھوڑنا چاہے گا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا، کہ نیکی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، گناہ چھوڑنے میں جو رکاوٹیں ہیں، اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما دے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقصد ہے کہ انسان کے اندر تبدیلی آ جائے، جو گناہ ہیں ان کو چھوڑے، جو نیکیاں نہیں کرتا تھا ان کو کرنے لگ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔